बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत सैयदा शाह किस्त नंबर सेकंड लास्ट एपिसोड, यानी 2 एपिसोड मैं आज अपलोड करूँगी और दोनों लास्ट हैं। ठीक है, थैंक यू मेरे नावल पे आने के लिए। चाहत इस वक्त लॉन में बैठी अपने और आलियान के रिश्ते पर गौर व फिक्र कर रही थी। हवा काफ़ी ठंडी थी। आज मौसम अब्र आलूद था। कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो शायद आज बारिश का इम्कान था। आलियान को चाहत को लॉन में छोड़कर खुद बाहर कहीं चला गया था। चाहत जब से आलियान के साथ आई थी, आलियान ने इसका ख्याल किसी बच्चे की तरह रखा था। वो अभी भी घर में दाखिल हुआ, सामने इसके इस चाहत किसी सोच में गुम थी। इसने ताज्जुब से चाहत को देखा जो कभी खुशियाँ बखेरा करती थी। आज इसकी खुशी कहीं गुम हो गई थी। इसने एक लंबी सांस हवा के सपुर्द की और चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट लेके चाहत तक आया। इसने चाहत के आगे चॉकलेट्स की। चाहत ने मुड़कर देखा तो आलियान इसे चॉकलेट लेने का इशारा कर रहा था। आलिया ने नज़रें झुका ली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो चॉकलेट्स खाऊं। इसका लहजा अभी भी तल्ख था। कितनी बदल गई हो तुम चाहत, कितनी पसंद थी तुम्हें चॉकलेट्स। आलिया ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे और भी बहुत कुछ पसंद था, लेकिन इसी ने मुझे अजियत से दो चार किया है, चाहत ने जवाब दिया तो आलियान फीका सा मुस्कुराया। चाहत तुम्हारी इसी तकलीफ़ का अजाला करूँगा मैं। आलिया ने चॉकलेट का रैपर खोलकर इससे एक पीस तोड़कर चाहत के सामने किया। चाहत ने इसकी तरफ देखा और चॉकलेट का पीस खा लिया। इतना आसान नहीं है आलियान, एक मौका तो दे के तो देखो। आलियान ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। चाहत ने आलियान की तरफ देखा। इसकी आंखें भीगने लगीं। आलिया ने इसके आंसू पूंछे। चाहत, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने हर उस रवैये की जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई है। देखो आलियान, मुझे नहीं पता तुम जो कह रहे हो वो सच है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप अब की बार तुमने कुछ भी किया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, क्योंकि और दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। आलियान इसे इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। कहीं ना कहीं भी वो भी इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार था। चाहत, प्लीज़ भी ऐसी बातें मत करो। क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आई? आलिया ने चाहत को झंझोड़ा। मुझे नहीं पता आलियान। चाहत ने नज़रें चुराईं। आलियान ने इसका चेहरा उठाया। चाहत, ये गुरेज क्यों क्यों बार बार तुम नज़रें चुरा लेती हो? आज मुझे जवाब चाहिए। आलियान गमगीर लहजे में बोला। जवाब दो चाहत, आखिर क्यों कर रही हो? आलियान आज जिद करने लगा था। आलियान, मुझे कोई बात नहीं करनी। आलियान चाहत को खुद से दूर करने की लगी, जो कुर्सी के इर्द गिर्द हाथ रख के झुका था। इसकी गर्म सांसें चाहत के चेहरे पर पड़ रही थीं। नहीं चाहत, आज नहीं। आज मुझे जानना है क्यों आखिरी बार। हर बार तुम मुझे खाली हाथ कर देती हो। इतने दिनों से हम एक साथ रह रहे हैं। क्या तुम्हें कभी मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं लगी? क्या कभी मेरी मोहब्बत में धोखा नज़र आया हो? आज मुझे जवाब चाहिए, प्लीज़ आलियान। मुझे नहीं देना कोई जवाब। चाहत रोने लगी। नहीं चाहत, आज तुम्हारे ये आंसू तुम्हें बचा सकते। हर बार तुम्हारे ये आंसू मुझे कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन आज नहीं। मुझे जवाब चाहिए। आलियान इसके आंसू नरमी से साफ करने लगा। इसकी आवाज़ बहुत सर्द थी। चाह तो आज फंस गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे दामन बचाए। यहाँ देखो मेरी आंखों में। आलिया ने 2 उंगलियों से इसका चेहरा झुका झुका चेहरा उठाया। चाहत ने नज़रें उठा के आलियान की आंखों में देखा। देखो मेरी आंखों में, सच सच बताना क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? आलियान आज इसे इस मोहब्बत का इजहार करवाने वाले मूड में था। चाहत को आलियान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ही नज़र आ रही थी। चाहत कुछ बोलती, इतने घर में घंटी दोनों चौंके। चाहत ने सद शुक्र किया कि आज इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो क्या जवाब देती आलियान को? आलियान का मूड बुरी तरह ख़राब हो गया। वो बस चाहत से इजहार करवाने ही वाला था। दरवाजे पर गया तो देखा मेड थी जो काम करने आई थी। दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो देखा मेड चाहत से बातें कर रही थी। चाहत ने जानबूझकर इसे रोक लिया था। आलियान गुस्से से लंबे लंबे ढकार भरता अंदर चला गया। इसे पता था ये सब चाहत कर रही है। इसने मेड को जानबूझ के रोका है ताकि वो आलियान से बच सके। आलियान ने चाहत ने आलियान को अंदर जाते देखकर सुकून का सांस लिया। चाहत काफ़ी देर से मेड से बातें करती रही। आलियान अंदर ही था। वो बार बार ऊपर कमरे की तरफ देख रही थी। आलियान को बहुत गुस्सा था। वो ऊपर कमरे में चला गया। वहाँ मौजूद खिड़की से चाहत को मुसलसल देख रहा था। वो चाहत की बेचैनी नोट कर रहा था। बेसाख्ता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाहत बार बार ऊपर मुड़ कर देख रही थी। इसे लग रहा था आलिया नाराज़ हो गया है, इसलिए वो काफ़ी बेचैन थी।
اسے وہاں لان میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی، اب وہ بہت تھک رہی تھی، اسے نیند آنے لگی، اس کی کمر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس نے عالیان کا بہت انتظار کیا، وہ آئے اسے اندر لے جائے چلے، لیکن جب وہ نہیں آیا تو چاہت نے مجبوراً اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں میں ابھی بھی پلاسٹر تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے پاؤں زمین پر رکھے، جیسے ہی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی تو اسے پاؤں وزن برداشت نہیں کر پایا، وہ گرنے والی تھی کہ دو آہنی بازوؤں نے پیچھے سے حصار میں لے لیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، پیچھے دیکھا تو عالیان تھا۔ عالیان اوپر روم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چاہت کو کھڑے ہوتے دیکھا اور فوراً نیچے آیا۔ اسے پتہ تھا چاہت کا پاؤں ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا ہے، اس لیے چل نہیں سکتی۔ عالیان نے جھٹ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور سیدھا روم میں لے آیا۔ اسے واقعی چاہت کی حرکت پر کافی غصہ تھا۔ اگر اسے چوٹ لگ جاتی، ابھی کچھ وقت پہلے ہی عالیان بس چاہت کو کھونے ہی والا تھا، اس لیے اب اس کے لیے مزید پوزیسو ہو گیا تھا۔ اس نے چاہت کو بیڈ پر بٹھایا۔ یہ تم کیا کر رہی تھیں؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے پاؤں کا فریکچر ابھی ٹھیک نہیں ہے، اگر تم گر جاتی تو تمہیں چوٹ آ جاتی۔ تمہیں کیوں ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتی ہو جس سے مجھے تکلیف ہو؟ عالیان اسے مسلسل ڈانٹ رہا تھا۔ چاہت بس سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ میں بھی انسان ہوں آخر، وہاں بیٹھے بیٹھے میری کمر تختہ بن گئی تھی اور تم اوپر چلے گئے، اب میں کیا کرتی، اس لیے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ چاہت معصومیت سے بولی۔ عالیان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ اسے آج وہی پرانی چاہت نظر آئی جو ہر وقت شرارتی کرتی تھی، ہنستی تھی۔ اس نے چاہت کی طرف دیکھا جو اب کافی حد تک بہتر تھی، اس کے زخم کافی ٹھیک تھے۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کے ہلکے سے لون کے سوٹ میں تھی، کھلے بال تھے جن کی لمبائی پہلے سے کافی کم تھی۔ عالیان کو اس کے بالوں کو دیکھ کر کافی افسوس ہوا تھا، اسے چاہت کے بال بہت پسند تھے۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے سیدھا عالیان کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالیان مسکرایا اور اس تک آیا۔ شکر ہے آج کافی وقت بعد ہی صحیح، لیکن تم میں مجھے وہی پرانی چاہت نظر آئی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ عالیان نے بات کی، یہ چاہت پھر سے سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ عالیان بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بس کر دو چاہت، اب مان بھی جاؤ، تمہارے عالیان اب اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عالیان نے اپنے لبوں سے لگایا۔ چاہت نے آنکھیں بند کر دیں۔ عالیان نے چاہت کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، اس نے ماتھے پر اپنے محبت کی مہر ثبت کی۔ چاہت آج کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، نہ ہی عالیان کو دور کر رہی تھی۔ عالیان خطرناک تیور دیکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں عالیان کو آواز دی۔ جی میری جان، عالیان نے محبت سے کہا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، چاہت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عالیان مسکرا دیا۔ اس نے چاہت کا کھانا کھلا دیا۔ رات ہونے والی تھی، چاہت کو بہت نیند آنے لگی۔ دوا کھا کے عالیان برتن رکھنے کچن میں چلا گیا۔ واپس آ کے دیکھا تو چاہت بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ اس نے چاہت کو سیدھا کر کے لٹا دیا، اس پر کمفرٹیبل رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ عالیان کا رخ چاہت کی طرف تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، اپنے دل کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ چاہت پلیز اور امتحان مت لو، اب تو میری ہو جاؤ پلیز، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ چاہت عالیان اس سے باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ سن رہی تھی۔ اس نے جھک کے چاہت کا ماتھا چوما اور وہ بھی سو گیا۔ عالیان کی آنکھ فون کی بھپ کی وجہ سے کھلی، چاہت ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے فون دیکھا تو ثانیہ کی کوئی 5 مسڈ کالز تھیں۔ ثانیہ، فرحان اور شائستہ کو پتہ تھا کہ چاہت اور عالیان کے رشتے کے اتار چڑھاؤ۔ جب چاہت عالیان سے الگ ہوئی تو سب نے عالیان کو چاہت کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ فرحان تک سوچنے لگا تھا کہ شاید اتنی محبت وہ بھی چاہت سے کبھی نہ کر پاتا جتنی عالیان کرتا تھا۔ اس نے بھی بہت کوشش کی چاہت کو ڈھونڈنے کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب چاہت زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہی تھی تو فرحان اور ثانیہ اسے دیکھنے آئے تھے۔ جب فرحان نے چاہت کو ICU میں مشینوں میں جکڑا دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا، آخر کو وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ لیکن جب عالیان اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس نے روتا دیکھا تو اسے لگا چاہت کو عالیان سے زیادہ کوئی اور محبت دے نہیں سکتا۔ چاہت کی شادی کے بعد فرحان نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو نارمل لگتا تھا لیکن اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب چاہت کی شادی کے وقت کھڑا تھا، لیکن عالیان کا چاہت کے لیے پاگل پن دیکھ کر اسے عالیان کے سامنے اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ عالیان نے ثانی کی مسڈ کالز دیکھ کر ثانیہ کو کال کی۔ وعلیکم السلام ثانی،
कैसी हो तुम? आलियान ने जवाब दिया और इसका हाल चाल पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाहत कैसी है? अब सानिया ने चाहत के बारे में पूछा तो आलियान ने चाहत की तरफ देखा जो सोते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। आलियान मुस्कुराया और बेड पर बैठा इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अब काफ़ी बेहतर है, ज़ख्म काफ़ी कम हो चुके हैं, बस पाँव और सर पर ज़ख्म है, लेकिन रिकवरी काफ़ी तेज़ है। जल्दी चाहत चलने लगी। ये अच्छा, चलो अच्छा हुआ चाहत अब ठीक है। भाई मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि फरहान भाई का रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने शादी है। आप और चाहत ने हर हाल में आना है। सानिया बोली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं और चाहत ज़रूर आएंगे। आलिया ने जवाब दिया। इसे पक्का यकीन था चाहत ज़रूर इसकी मोहब्बत कबूल कर लेगी। इसके बाद सानिया ने काफ़ी सारी बातें की। चाहत भी जाग चुकी थी। आलिया ने फ़ोन रखा और चाहत के करीब आया, इसे बिठा दिया। आलिया ने चाहत को बताया। वो बहुत खुश हुई। आलियान भी चाहत को यूं चहकता देखकर मुस्कुरा रहा था। वो टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। चाहत ने जब आलियान को खुद को तकते पाया तो इसकी हंसी को ब्रेक लगा। इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आलियान ने यह बात बखूबी महसूस की और कुछ ना बोला। चाहत और आलियान को यहाँ आए तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके थे। चाहत अब चलने लगी थी। वो स्टिक की मदद से चल लेती थी। इसके सर की पट्टी भी खुल चुकी थी। ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था, बस निशान ही बाकी रह गया था। आलियान की मोहब्बत और केयर से चाहत बहुत जल्द रिकवर हो रही थी। मौज़म साहब अमेरिका वापस जा चुके थे। इन्हें यकीन था चाहत बहुत जल्द मान जाएगी और लॉस एंजल्स अपने घर लौट आएगी। आलियान की बेतहाशा मोहब्बत से चाहत और इसके दरमियान मौजूद गलतफहमियों की दीवार गिरने लगी थी। चाहत का दिल आलियान की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा था। आलियान की मोहब्बत को देखकर चाहत कभी कभी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करने लगता था। चाहत को यह सब तब से महसूस होने लगा था जब से वो यहाँ आए थे, लेकिन उसका दिल और दिमाग में अलग जंग चल रही थी। दिल तो आलियान की मोहब्बत की गवाही देता था और दिमाग धोखे की, लेकिन आलिया चाहत हमेशा इसी कश्मकश में होती थी कि दिल सच्चा है या दिमाग। लेकिन वो दिल की आवाज़ की तरफ गौर करने लगी थी। वो मोहब्बत तो शुरू से ही करती थी, लेकिन इसके रिश्ते में आने वाली गलत फहमियों ने सब बर्बाद कर दिया था। शुरू में इसे आलियान की बातें धोखा ही लगा करती थीं, लेकिन फिर इसने अपनी अम्मी की बातों पर गौर व फिक्र शुरू किया तो इसे समझ आने लगा कि आलियान अब इसे कभी क्यों धोखा देगा, कैसे खुश रखेगा करेगा। इसके डैड को तो सब पता था। फिर चाहत ने अपनी आंखों से गलतफहमी की पट्टी उतार कर देखा तो इसे सच में आलियान की मोहब्बत नज़र आई थी। आज का दिन बहुत ख़ास है, आलिया ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। वो इस वक्त अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा था। चाहत अभी भी सो रही थी। आलियान अभी भी उठा था। इसने एक मोहब्बत भरी नज़र चाहत पर डाली और चाहत तक आया और बेड पर बैठा था। इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ता पीछे हुआ। आज से 1 साल पहले आज के दिन तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया गया था, भले ही ज़बरदस्ती से ही, लेकिन देखते ही देखते तुम मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत बन गई। अब तुम्हारे बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं। वो मुसलसल सोई चाहत से बातें कर रहा जो मीठी नींद सो रही थी। आज का दिन इसलिए भी ख़ास है कि क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी, एक मौका दोगी? मेरी तो तलाक के नाम से ही जान जाने लगती है। कहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आलियन के दिल में कुछ खदशात थे जो आज पूरा महीना हो चुका था इन्हें यहाँ आए। आज चाहत और आलियान की एनिवर्सरी थी। आलियान बस पल गिन रहा था जब चाहत इसकी मोहब्बत कबूल करे और इसके साथ घर चले। वो घर जहाँ इसकी खूबसूरत यादें हैं, इस घर में जहाँ वो पहली बार इसकी बीवी की हैसियत से गई थी। अब इसकी मोहब्बत इसकी चाहत की हैसियत जाए, लेकिन इसके दिल में बहुत से खदशात थे। कहीं चाहत के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने में नाकाम ना हो गया हो, क्योंकि वादे के हिसाब से अगर वो चाहत के दिल में मोहब्बत जगाने में नाकाम हो गया तो इसे चाहत को तलाक देनी होगी, क्योंकि लेकिन वो हरगिज़ ये नहीं होने दे सकता था। इसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। वो चाहत के दिल में अपना मकाम बना लेगा, लेकिन दिल के किसी कोने में से खोने का डर भी था। आलिया ने एक सुरख गुलाबों का फूल साइड टेबल पर रख कर चला गया। चाहत चूंकि अब चल सकती थी सिंक के सहारे से, इसलिए स्टिक के सहारे से, इसलिए इसने वो नीचे के रूम में थे ताकि चाहत को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का मसला ना हो। चाहत की आंख खुली तो देखा आलिया रूम में नहीं था। वो सीधी हो गई, अपने बाल समेटने लगी। इसकी नज़र साइड टेबल पर रखे लाल गुलाब पर गई। इसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई थी ये आलिया ने ही किया है। वो सिंक के स्टिक की मदद से उठी और वॉशरूम में चली गई।
فریش ہونے کے بعد باہر آئی، ابھی بھی آلیان نہیں آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور دیکھا وہاں بھی ایک گلاب رکھا تھا، اس کے ساتھ ایک پرچی تھی۔ چاہت نے پرچی کھولی تو اندر لکھا تھا، ہیپی فرسٹ اینیورسری مائی لو۔ چاہت کو پڑھ کے جھٹکا لگا، 1 مہینہ اتنی جلدی گزر گیا۔ اس نے کیلنڈر دیکھا تو آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اس نے تو ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کی لیا تھا۔ اسے آلیان کی محبت پر یقین ہونے لگا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آلیان سے دور جانے کا سوچ کر ہی اس دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے لب بھر گئے، آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ وہ باہر جانے لگی، آلیان کو ڈھونڈنے کی غرض سے۔ تو ہال تک پہنچتے پہنچتے اپنی جگہ سے کوئی 20 گلاب مل چکے تھے، جو سب آلیان نے رکھے تھے۔ چاہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اس نے میڈ سے پوچھا آلیان کے بارے میں، لیکن اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ آلیان میڈ کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ وہ اسے زبردستی ناشتہ کرا دے، لیکن اس کا دھیان آلیان کی طرف تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چاہت سیدہ شاہ، آخری قسط۔ یہ آلیان فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ چاہت مسلسل آلیان کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آلیان کا فون لگ تو رہا تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ چاہت اس وقت ہال میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ آلیان سے دور جانے کے نام سے ہی اس کا دل اداس ہونے لگتا تھا۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی اور آج چاہت کو اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ وہ خود کشمکش میں تھی، اس کی آنکھیں بار بار چھلکنے کو تیار ہو جاتیں، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آلیان اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتا، وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، کہیں وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میرا دل آلیان کی محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ چاہت ہاتھوں میں اپنا سر گرائے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ میڈ اس کے پاس آئی۔ میڈم، آپ کے لیے کسی نے یہ بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا بکٹ تھا جس میں پیلے پھول تھے، اور چاہت کو دے کر چلی گئی۔ چاہت سمجھ گئی یہ سب آلیان کر رہا ہے۔ صبح سے تھوڑی دیر میں پھول مل رہے تھے جو آلیان ہی بھیج رہا تھا۔ آلیان، تم پھول تو بھیج رہے ہو، لیکن خود کہاں غائب ہو؟ چاہت کھڑی ہوئی اور لنگڑاتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ باہر آلیان کو فون ٹرائی کر رہی تھی، لیکن آلیان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے غصے میں فون دیوار پر دے مارا۔ ایک تو پریشانی تھی، اوپر سے آلیان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ابھی اس کا دل آلیان کا گلا دبانے کا کر رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوگی چاہت کو اس کا انتظار کرتے کرتے، لیکن نہ ہی آلیان آیا اور نہ ہی اس نے فون اٹھایا۔ چاہت کمرے میں بیٹھی تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اپنے فیصلہ آلیان کو سنانا بھی تھا، اس لیے بہت بے چین تھی۔ آخرکار کافی سوچ بچار کے بعد چاہت اپنے موقف سوچ لیا تھا، بس آلیان کو آگاہ کرنا تھا۔ میڈ کھانا لے کر آئی، اس نے انکار کر دیا، اس کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن صبح کی طرح میڈ پھر سے کھانا کھلا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ شام کو اس کی آنکھ تقریباً 6 بجے کھلی۔ جب اٹھی تو اس آلیان کا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ غصے سے اٹھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک باکس پر گئی۔ چاہت اس تک پہنچی تو اس کے اندر سے ایک چٹ نکلی اور ریڈ ساڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ چاہت، اگر تم نے مجھے معاف کر دیا اور میری محبت قبول کی ہے تو یہ ساڑی پہن کر اس ایڈریس پر پہنچ جانا۔ میں سمجھ جاؤں گا تم اس رشتے کو ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ اگر تم اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی ہو تو یہیں سے چلی جانا، کیونکہ تمہیں دور جاتا دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا آلیان۔ چاہت چٹ پڑی جس میں ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس تھا۔ چاہت سوچ میں پڑ گئی، وہ کیا کرے اب؟ پتہ نہیں چاہت آئے گی بھی یا نہیں، کہیں وہ پہلے کی طرح مجھے چھوڑ کے چلی تو نہیں گئی۔ آلیان اس وقت ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اینیورسری کے لیے خاص ارینجمنٹس بھی کروائے تھے۔ آلیان بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے انتظار میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 9 بج رہے تھے۔ اس نے ڈرائیور تو بھیجا تھا۔ آلیان نے فون کر کے ڈرائیور سے پوچھا، لیکن اس نے کہا چاہت تو ابھی تک باہر نہیں آئی۔ اس بات نے آلیان کو بہت پریشان میں ڈال دیا تھا۔ چاہت پلیز آج میری محبت کا مان مت توڑنا۔ آلیان موبائل میں موجود چاہت کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ آ جاؤ چاہت پلیز، صرف ایک بار، میں صرف کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آلیان کی نظر بھٹک کے گیٹ پر چلی جاتی، اس امید کے ساتھ کہ شاید چاہت آ جائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر شیشے کے پار گئی، جہاں ابھی ابھی ایک گاڑی رکی تھی۔ گاڑی کا پچھلا گیٹ کھلا تو چاہت لال ساڑی میں باہر آئی۔ آلیان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے نئی زندگی دے دی ہو۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے سامنے
اس کی چاہت نے اس کی محبت قبول کر لی تھی۔ وہ باہر کی جانب لپکا، چاہت تک آیا جو ابھی بھی لنگڑا رہی تھی۔ اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی۔ عالیہ جیسے ہی باہر آیا تو ساڑی کو دیکھ کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کی لائی ساڑی میں بہت حسین لگ رہی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا جو ہوا سے اڑ کے بار بار چہرے پر آ رہے تھے، میک اپ سے مزید دلکش بنا رہا تھا چاہت کو۔ عالیہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ چاہت متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ابھی 2 قدم ہی لڑکھڑاتی چلی تھی کہ سامنے سے عالیہ آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ چاہت لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ عالیہ کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ چاہت تک آیا، اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی جو اس نے مسکرا کر تھام لی۔ عالیہ نے اس سے اسٹک لے کے سائڈ پر رکھ لی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے میری زندگی میں۔ اگین تمہارا ویلکم۔ بہت بہت شکریہ میری محبت قبول کرنے کے لیے، عالیہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور چاہت کے کندھے کو تھام لیا اور اسے چلنے میں مدد دی۔ کرنے لگا۔ کیسے نہ قبول کرتی میں تمہاری محبت، اپنی انا میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ تم کسی لیے مجھے دھوکہ دو گے۔ میں نے بہت سوچا، جب میں نے اپنے خول سے نکل کر دیکھا تو مجھے تمہاری محبت ہی نظر آئی۔ چاہت سچائی عالیہ کو بتا دی۔ آج چاہت کی انا عالیہ کی محبت کے آگے ہار گئی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، لیکن تمہیں میری محبت نظر تو آئی۔ عالیہ نے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسے اندر لے آیا گیا۔ ریسٹورانٹ کو عالیہ نے بک کروا رکھا تھا، اس لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ ویسے آج تو تم بالکل کترینہ لگ رہی ہو، عالیہ نے شرارت سے آنکھ ماری۔ چاہت کو آنکھ ماری تو چاہت مسکرانے لگی۔ سارا ریسٹورانٹ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، فرش پر بیلونز ہی بیلونز تھے۔ چاہت تو ایک پل کے لیے کھو ہی گئی تھی۔ عالیہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڈی رکھ دی اور اس کے کان میں بولا، ہیپی اینیورسری۔ عالیہ کی بات پر چاہت نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے سینے سے لگ گئی اور آنکھیں نیچے اس کے کوٹ کا کالر ہاتھوں میں جکڑے سسکنے لگی۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، کتنا غلط سوچتی رہی میں تمہارے بارے میں۔ مجھے آج صبح ضامن بھائی نے فون کر کے سچائی بتائی۔ اس دن ہاسپٹل میں کیا ہوا تھا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کا آنسو عالیہ کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ عالیہ نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی عالیہ، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا، اور تم نے میرے لیے کتنا کچھ کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں عالیہ۔ اب چپ، اب میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھوں گا۔ عالیہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا، جو مسلسل بول رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ عالیہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چاہت جو ہونا تھا ہو چکا ہے، آج سے ہم اپنے رشتے کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ عالیہ چاہت کو سمجھانے لگا، اور ہاں مجھے اب میری وہی پرانی والی چاہت چاہیے، ہمیشہ ہنستی مسکراتی۔ پلیز اب رونا مت، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، اس نے کہا تو چاہت نے عصابت میں سر ہلا دیا اور مسکرانے لگی۔ اچھا اب چلو کیک کاٹتے ہیں۔ عالیہ نے اسے لے کر ٹیبل تک آیا جہاں کیک تھا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کے بعد دونوں نے ڈنر کیا۔ عالیہ نے چاہت کو ڈانس کی آفر کی۔ چاہت نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دونوں ڈانس کے ہلکے ہلکے سٹیپ لینے لگے۔ عالیہ چاہت کو لے کے ساحل پر پہنچا۔ اس نے چاہت کو گاڑی سے نیچے اترنے میں مدد دی۔ ظاہر سی بات ہے چاہت صحیح سے چل نہیں سکتی تھی، اس لیے عالیہ نے اسے کمر سے تھامے ایک پتھر تک لے آیا، وہاں چاہت کو بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چاہت آئی لو یو، عالیہ نے چاہت کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہوا چل رہی تھی، دونوں کے پاؤں سے سمندر کی لہریں ٹکرا رہی تھیں۔ چاہت کو لگ رہا تھا یہ پل یہیں تھم جائیں۔ وہ عالیہ کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، مجھے بتایا ہے کہ محبت کیا ہے، میری زندگی کو خوبصورت بنانے کا بہت شکریہ۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عالیہ میں بہت غلط فہمی میں تمہارے ساتھ برا کیا، آئی ایم سوری۔ چاہت بہت شرمندہ ہو رہی تھی، اسے اپنے رویے کا بہت دکھ تھا، بار بار عالیہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک شرط پر معاف کروں گا، وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کبھی بھی نہیں جاؤں گی، پرومس۔ چاہت نے وعدہ کیا۔ عالیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ چاہت کو بھی اس کی باہوں میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ بھائی اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ ثانیہ دروازے پر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اندر عالیہ چاہت کو ہار پہنانے میں مدد کر رہا تھا
کہ ثانیہ آپ پہنچی۔ آج فاران کی مہندی کا فنکشن تھا، سب لوگ لاہور میں موجود تھے۔ فاران کی شادی اس کی کلاس فیلو سمیہ سے ہو رہی تھی۔ فاران حسرت بھری نظروں سے چاہت اور عالیان کو دیکھتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ ثانی وہ عالیان خجل سا اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے مسکرایا۔ چاہت تو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اچھا بھائی آپ ذرا بھابھی کو جانے دیں گے، مامی نیچے بلا رہی ہیں۔ ثانیہ نے بھابھی لفظ پر زور ڈالا تھا۔ ثانیہ تم سدھر جاؤ، چاہت نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ عالیان مسکراتا نیچے چلا گیا۔ ثانیہ چاہت تک آئی اور اس کے کندھے پر بازو پھیلائے۔ میں تو سدھروں نہ سدھروں لیکن کوئی اور تو آج کل بہت شرمانے لگا ہے۔ جب اسے چاہت آئی تھی ثانیہ اسے بہت تنگ کرتی تھی۔ کوئی نہیں شرما رہا، تم فضول ہی بولا کرو، چاہت اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بولی تو ثانیہ ہنس دی۔ ہاں ہاں عالیان بھائی کا نام لیتے ہیں، یہ جب تمہارے گال لال ہو جاتے ہیں تو اسے شرمانا نہیں تو اور کیا کہتے ہیں۔ ثانیہ نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ دونوں اب چلنے لگی۔ لاریب نیچے چاہت کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں ثانیہ، عالیان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں ہی بے وقوف تھی جو ان کی محبت سمجھ نہ سکی۔ اسے پورے 6 مہینے اذیت دی۔ چاہت رنجیدہ ہو گئی۔ چاہت جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، دیکھو نا بھلے ہی تم دونوں جدا ہوئے لیکن مل بھی تو گئے نا، اسے ہی خدا کی پلانز بولتے ہیں۔ ثانیہ اور وہ چلتے چلتے نیچے آ گئیں۔ چاہت کے چلنے میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اس کے ایکسیڈنٹ کو۔ آج فاران کی مہندی تھی، پورے گھر کو سجایا گیا تھا۔ چاہت نے لہنگا پہنا تھا جو کہ ملٹی کلر کا تھا۔ عالیان نے بلو قمیض شلوار پہن رکھی تھی جس میں وہ کافی ایلیگنٹ لگ رہا تھا۔ چاہت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عالیان کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ معظم صاحب اور ادریس صاحب ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ عافیہ لاریب اور شائستہ کی مدد کر رہی تھی۔ ثانیہ احمر کے ساتھ تھی۔ عالیان چلتا چاہت تک آیا جو کسی مہمان سے بات کر رہی تھی۔ چاہت جیسے ہی بات کر کے مڑی، پیچھے کھڑے عالیان سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے گرتی عالیان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر دیے۔ چاہت نروس ہوتی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ چھوڑو عالیان چھوڑو، سب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب بیزی ہیں، اور ویسے بھی مجھے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ عالیان دانتوں تلے لب دبائے ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، کچھ بولو نہ، زیادہ پھیلنے لگتے ہو۔ اب وہ دور ہو، سب کیا سوچیں گے؟ چاہت چڑھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب تم ہی میری بیوی ہو تو تمہیں دیکھ کر ہی پھیلوں گا نا۔ عالیان نے آنکھ ماری۔ چاہت اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیان بس ہنس رہا تھا۔ بہت چھچورے ہو تم ویسے، وہ غصے سے بولی تو عالیان تھوڑا سا جھکا، اس کے کان میں بولا چھچورا بنانے والی بھی تم ہی ہو۔ عالیان نے جواب دیا۔ عالیان پلیز، چاہت معصومیت سے بولی۔ عالیان اس کے گال کھینچتا پیچھے ہوا۔ چاہت جلدی سے دوسری طرف چلی گئی جہاں عفان اور ثانیہ تیاریاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بیزی تھے، کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ایک نفس ان کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ فاران کی نظر انہی پر تھی جو ابھی نیچے آیا تھا۔ وہ بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے تکلیف ضرور ہوئی لیکن وہ جانتا تھا کہ چاہت کو عالیان سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا آگے بڑھا۔ سامنے ثانیہ، احمر اور عفان اور چاہت آ گئے تھے۔ اسے عفان اور احمر نے لا کے سٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ ان کی نظر بار بار چاہت پر پڑ رہی تھی جو عالیان کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس نے دل میں چاہت کے خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ عفان، چاہت اور ثانیہ نے خوب دھوم دھڑکا کیا۔ آخرکار شادی کا دن آیا۔ فاران کی زندگی میں سمیہ شامل ہو گئی اور اس نے دل میں رشتہ نبھانے کا عہد کیا، لیکن دل کے ایک گوشے میں چاہت آج بھی بستی تھی۔ چاہت عالیان کے ساتھ بہت خوش تھی، یہ دیکھ کر کہ فاران کافی پرسکون تھا۔ 5 سال بعد منت کچھ کھا لو بیٹا پلیز۔ چاہت اپنی 3 سالہ بیٹی کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی جو بالکل اسی کی جیسی شرارتی تھی۔ وہ منہ بنائے کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ جب تک ڈیڈ نہیں آ جاتے میں نہیں کھاؤں گی، منت منہ پھلائے بولی تو عالیان کے آنے کا انتظار کری تھی۔ بیٹا پتہ نہیں کب تک آپ کے ڈیڈ آئیں گے، تب تک آپ بھوکی رہو گی۔ چاہت اس سے التجا کرنے لگی۔ معظم صاحب اور لاریب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب مسکراتے ہوئے ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہاں بیٹا جی آپ کھا لو، کیا پتہ ڈیڈ کب تک آئیں۔ معظم صاحب بھی اپنی لاڈلی پوتی کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنے۔ نو ددو، جب تک ڈیڈا نہیں آ جاتے۔ منت ڈونٹ ایٹ
मन्नत मुंह बना के बोली। वो बिल्कुल चाहत की तरह क्यूट मुंह बनाती थी। आलियान और चाहत को 2 सालों बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा था। जिस दिन चाहत की डिलीवरी हुई, इस दिन आलियान बहुत बेचैन था, मसलसल कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। जब इसे डॉक्टर ने आके बताया तो खुशी से इसके पाँव ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मौज़म साहब और लरैब की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। इनके घर रहमत आई थी। आलिया ने जब अपनी बेटी को अपनी बाहों में लिया था, तब वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। वो बिल्कुल चाहत जैसी थी और चाहत जैसे ही क्यूट क्यूट मुंह बना रही थी। आलिया ने देख के हर मुस्कुराने लगा था। चाहत और आलिया ने इसका नाम मन्नत रखा था। वो इन सब की जान थी, सबकी लाडली। लो डैड आ गए। आलिया ने हाथों में स्टेथोस्कोप स्कोप थामे घर में दाखिल हुआ। मन्नत भाग के अपने डैड के पास गई। आलिया ने इसे फ़ौरन उठा लिया, इसके गाल पर किस कर लिया। क्यों खाना नहीं खा रही थी मेरी प्रिंसेस? आलिया ने पूछा तो मौज़म साहब बोले, अपने डैड का वेट कर रही थी। लो आ गए आपके डैड, अब तो खा लोगी ना? उन्होंने मन्नत से पूछा तो वह फ़ौरन बोली, जिसे अभी आलिया ने उठा रखा था। यस, मन्नत हंसते हुए बोली। चाहत भी हंसने लगी। मौज़म और लरैब सोने चले गए। आलियान फ्रेश होने चला गया। मन्नत भी ऊपर डैड के साथ चली गई। चाहत खाना लेकर रूम में गई। मन्नत आलियान के फ़ोन में गेम खेल रही थी और आलियान फ्रेश होने गया। उफ मन्नत, बस कर दो, अब खाना खाओ। चाहत खाना निकालते हुआ बोली। आलियान बाहर आया। जैसे ही चाहत सीधी हुई, आलिया ने इसे हिसार में लेते इसके गाल पर लब रखे। आलियान, अब तो सुधर जाओ, एक बेटी के बाप हो। चाहत ब्लश करते हुए नरोठेपन से बोली। आलियान मुस्कुराया और बोला, मेरी जान, ये तो कोई कभी नहीं हो सकता। चलो अब खाना खाते हैं। आलियान मन्नत को गोद में लिए खाना खिलाने लगा। इसने चाहत को भी अपने हाथों से खाना खिलाया। तुम्हारी ये मुसीबत कितनी तंग करती है मुझे। चाहत आलियान से हस्बे मामूल मन्नत की शरारतों की शिकायत करने लगी। तुम्हारी ही बेटी है, तुम भी ऐसी ही थी। आलिया ने चाहत को मुस्कुराते जवाब दिया। चाहत ये अपनी मन्नत और आलियान को देख रही थी, जो इसकी कायनात थी। इन 5 सालों में आलिया ने चाहत को इस कदर मोहब्बत दी थी कि इसे अपना आप खुश नसीब महसूस होने लगता था। इसकी छोटी छोटी खुशियों का आलिया ने बहुत ख्याल रखा था। मन्नत सो रही थी। चाहत काफ़ी लेके आलियान तक आई, जो बैल्कनी ये में खड़ा था। इसने कॉफ़ी आलियान को दी, जो इसने मुस्कुरा कर थाम ली। इसने चाहत के बाल कान के पीछे किए। थैंक यू, मुझे मन्नत जैसी रहमत देने के लिए, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। चाहत ने आलियान के कंधे पर सर रख दिया। चाहत बोली, आई लव यू आलियान। चाहत ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशियाँ बाहें फैलाए इनका इंतज़ार कर रही थीं। ख़त्म शुद्ध।